السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چوہان ناول اینڈ رائٹس عشق حد جنون تک ایپیسوڈ 5۔ ماہی اپنے شوہر کے ساتھ اور بھائی ارکم کے ساتھ امامہ سے ملنے آئے تھے۔ ان کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ہی تھے، ایک دوسرے کے لیے تھے۔ ماہی کی شادی کو 7 سال ہو گئے تھے اور ایک بیٹا تھا 5 سال کا فادی، لیکن امامہ نے سب کے سامنے آنے سے انکار کر دیا۔ وہ پردہ کرتی تھی اور زرقا نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا۔ اس بات کا تھوڑا سا برا تو لگا ارقم کو، لیکن مصلحتاً خاموش رہا۔ ماہی زرقا کے ساتھ امامہ سے ملنے اس کے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ماہی کے شوہر اور بھائی وہیں ڈرائنگ روم میں بہروز اور شہروز کے ساتھ بیٹھے رہے۔ ماہی کو امامہ بہت پسند آئی۔ امامہ، کیا آپ بس تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائی سے مل سکتی ہے؟ دراصل وہ شادی سے پہلے لڑکی سے ملنا چاہتا ہے، اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ زرقا نے تو ہمیں تصویر ہی نہیں دکھائی کہ وہ تصویر میں ہی دیکھ لیتا، لیکن آمنے سامنے ملن کے بعد پھر بھی ہوتی ہے، تو اسے ریکویسٹ سمجھ لو پلیز۔ اپنے بھائی کی فیلنگز کو سمجھتے ہوئے ماہی نے امامہ سے پیار سے درخواست کی۔ امامہ نے ایک نظر زرقا پہ ڈالی جو بالکل خاموش تھی، جو چاہتی تھی امامہ خود فیصلہ کرے۔ آپ کے بھائی کو آپ پہ یقین نہیں ہے کیا؟ امامہ کی بات پہ ماہی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیا مطلب؟ آپ کو ہم اچھے لگے ہیں تو آپ بتا دیں اپنے بھائی کو، باقی ہمارے بھیا اور بھابھی ہمارے لیے جیسے بھی بند کریں گے، ہمیں اس سے آنکھیں بند کر کے اعتبار ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارے بھیا اور بھابھی ہمارے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ زرقا کو پیار سے دیکھتے مضبوط لہجے میں کہتی وہ زرقا کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ بات ایسی نہیں ہے، اصل میں وہ لندن سے آیا ہے تو اس کی کچھ ڈیمانڈس ہیں کہ لڑکی وہ دیکھ کر ہی پسند کر کے شادی کرے۔ تھوڑا روکھے انداز میں کہا، لندن میں تو لڑکیاں بھی بہت تھیں، تو وہیں کیوں نہیں کی شادی؟ پاکستان میں ہی کیوں؟ امامہ کی برجستہ جواب پہ ماہی لاجواب ہو رہی تھی۔ وہ لندن میں ہونے کے باوجود ٹریڈیشن ہے، نیچرل چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور لندن میں نیچرل بیوٹی کہاں ہے؟ ماہی نے منہ بنا کے کہا، آپ کے خیال میں نیچرل بیوٹی کیا ہے؟ امامہ کو اس کی بات بری لگی۔ یو آر سو بیوٹیفل۔ ماہی نے اس کی تعریف کی تو امامہ نے سر جھٹکا۔ اگر ہمارے چہرے پہ داغ ہوتا یا ہم کالے ہوتے تو کیا آپ تب بھی یہی کہتی؟ امامہ نے ماہی کو سوچ میں ڈال دیا۔ امامہ، تم بہت خوبصورت ہو، لیکن سوال جواب بہت کرتی ہو۔ مسکراتے ہوئے بات کو رفع دفع کرنا چاہا۔ سوال جواب ہمارا حق ہے، کیونکہ اب ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنی نیچرل بیوٹی ہے۔ امامہ کی بات میں ماہی کو تب چڑھی۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے چلنا چاہیے، ماہی نے اٹھتے ہوئے زرقا سے کہا۔ مجھے بھی یہ لگتا ہے، زرقا نے بھی سنجیدگی سے کہا، جبکہ ماہی مسکرا بھی نہ سکی۔ ماہی کے باہر نکلتے زرقا نے امامہ کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور خود بھی ماہی کے پیچھے باہر آ گئی۔ ابھی آپس میں بات کرتے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ گارڈ کی کال بہروز کے فون پہ آئی۔ سر، مسٹر اذہان خانزادہ اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ گارڈ کی بات پہ بہروز کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ بھیج دو اندر، کہتے ہی کال بند کی اور صوفے پہ مزید پھیل کے بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں اذہان اور اس کی فیملی، خان بی، فرحت بیگم اور شاہ زیب خان اندر داخل ہوئے۔ گیٹ سے ان سب کو دیکھتا اذہان سب سے آگے تھا۔ اتنی سخت سے وہ بہروز حاکم کو دیکھ رہا تھا جیسا کچا چبا جائے۔ اذہان کو اپنی فیملی کے ساتھ اندر آتا دیکھ شہروز کے ماتھے پہ بل پڑے اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہاں؟ شہروز آگے بڑھا۔ شہروز بہروز کو سخت گیر آواز پہ وہ شہروز کے قدم وہی تھمے، سختی سے مٹھیاں بیچھی، جبکہ اب کی بار بہروز کوٹ کے بٹن بند کرتا اپنی جگہ پہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کے ساتھ 2 ملازم تھے جن کے ہاتھ میں مٹھائیوں کے ٹوکرے اور پھل فروٹ نہ جانے کیا کچھ تھا، جو انہوں نے باری باری لا کے باہر ٹیبل پہ رکھا۔ السلام علیکم بہروز صاحب۔ شاہ زیب خان نے آگے بڑھ کے مصافحہ کیا۔ وعلیکم السلام۔ اذہان نے بھی مصافحہ کیا، جبکہ اس کے ہاتھوں کی سختی کو بہروز اچھے سے محسوس کیا۔ بیٹھیے۔ بہروز نے آداب میزبانی نبھایا۔ شاید ہم غلط وقت پہ آ گئے۔ شاہ زیب صاحب پہلے سے موجود 2 لوگوں کو دیکھ کے دھیرے سے بولے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اچھا لگا آپ کو یوں اچانک سے آنا۔ خیر دراصل یہ ہماری بہن کے رشتے کے لیے آئے ہیں، یہ ارقم ہے اور ان کے بہنوئی ماجد صاحب۔ بہروز مسکراتے ہوئے تعارف کروایا، جبکہ شاہ زیب صاحب اور وہ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ آپ کے آنے کا مقصد جان سکتے ہیں؟ شہروز ضبط کے باوجود بھی بول پڑا، چلیے ماجد، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ماہی کے اچانک آ جانے پہ سب کی بات ادھوری رہ گئی۔ زرقا جو اس کے پیچھے ہی تھی اور مہمانوں کو دیکھ وہیں ٹھٹک کے رکی۔ ارے آپ اتنی جلدی؟ چائے وغیرہ تو پی کے جائیں۔ بہروز نے اٹھتے ہی مسکراتے ہوئے کہا، ضرورت نہیں اب۔ ماہی نے منہ بنا کے کہا اور شوہر کو چلنے کا اشارہ کیا۔ دراصل ہم آپ کی بہن کے رشتے کے سلسلے میں آئے ہیں۔ شاہ زیب صاحب نے بات شروع کی، جس پہ جاتے ہوئے ماہی کے قدم تھمے اور جھٹکے سے مڑی۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ بہروز کو حیرانی ہوئی، جبکہ شہروز اور زرقا کا تو منہ ہی کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہم اذہان کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ شاہ زیب صاحب نے اذہان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا،
جس نے بروقت اپنی فیلنگز چھپا کے مسکرا کے دیکھا۔ ہماری بہن امامہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بہروز کو خوشگوار حیرت نے آ گھیرا۔ جی۔ شاہ زیب صاحب کے کہنے پہ بہروز کو تھوڑا سا سکون سا محسوس ہوا۔ ہمیں رشتہ منظور نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بہروز کچھ کہتا، شہروز نے غصہ ضبط کرتے انکار کر دیا۔ وہ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ شہروز، میں ابھی زندہ ہوں۔ بہروز خط آواز میں شہروز نے لب بھینچے، جبکہ ماہی منہ بنا کے جھٹکے سے واپس مڑ گئی۔ پردہ بی بی کی گز بھر کی لمبی زبان، اچھا ہے کرے شادی ہوں زیر لب کہتی وہ اپنے شوہر اور بھائی کے ساتھ جا چکی تھی۔ زلیخا نے حیرت سے ان کو اور پھر شوہر کو دیکھا۔ وہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے حیرت ہے، کل تک جو انسان ہم سے ملنا گوارا نہیں کر رہا تھا، آج وہ ہماری بہن کے لیے رشتہ کیسے لے آیا؟ بہروز نے اپنی ہلکی بیرڈ کو چھوتے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ شاہ زیب نے فرحت بیگم کی جانب دیکھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ اپنے ایک جاننے والے سے آپ کی بہن کی بہت تعریف سنی ہے، تو ہمیں ایسی ہی لڑکی کی تلاش ہے جو سلجھی ہوئی ہو، نیک ہو، شریف ہو۔ فرحت بیگم خود پہ بند باندھتے بول رہی تھی، جبکہ ان کا دل بار بار رخسار رخسار کر رہا تھا۔ لیکن ایک بات کو آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ زلیخا نے باتوں میں حصہ لیا۔ ہماری امامہ پردہ کرتی ہے اور وہ نامحرم کے سامنے نہیں آتی، سہولت سے کہتے ہوئے بھابھی ہونے کا فرض ادا کیا۔ نہیں نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ بس ہمارے بیٹے کو اپنی بہن کے لیے قبول کریں۔ بہت مشکل سے الفاظ ادا کرتے فرحت بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ میں اذہان خانزادہ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، ماشاءاللہ بہت نیک اور سلجھا ہوا ہے، اعتراض تو نہیں کوئی، لیکن کیا؟ شاہ زیب صاحب کو اچنبھا ہوا۔ میں آپ کو 2 دن تک جواب دیتا ہوں، بہروز نے سوچتے ہوئے کہا۔ ویسے تو آپ کو سوچنا نہیں چاہیے، ہر کوئی خانزادہ فیملی سے تعلق جوڑنے کا خواہش مند ہے، تو آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے۔ کافی وقت کے بعد اذہان کی آواز گونجی تو سب طرف خاموشی چھا گئی۔ اذہان کے لہجے کا طنز بہروز نے بخوبی محسوس کیا۔ جی آپ بجا فرما رہے ہیں، یہی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جس خاندان سے ہر کوئی تعلق جوڑنے کا خواہش مند ہے، وہ آج ہمارے در پہ کیسے، اور وہ بھی جبکہ کچھ دن پہلے ہی بہت دھوم دھام سے اذہان خانزادہ کی منگنی کی رسم ادا کی گئی ہے۔ شہروز نے بھی چن کے لفظوں کا وار کیا، جو اس بار بہروز حاکم کو بہت اچھا لگا۔ یہ سب نصیبوں کا کھیل ہے بہروز صاحب، امید کرتے ہیں ہمیں مثبت جواب ملے گا۔ شاہ زیب خان نے تحمل کا مظاہرہ کرتے بہروز حاکم کو کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ جی بالکل، بہروز حاکم نے بھی اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ زرکا مہمانوں کی کھانے پینے کا بندوبست کرے۔ ساتھ ہی بیوی کو مخاطب کیا جو انتہائی حیرت زدہ تھی۔ نہیں آج نہیں، جب آپ ہمیں رسم ادا کرنے کے لیے بلائیں گے اس دن سب کچھ کھائیں گے۔ شاہ زیب صاحب نے سہولت سے انکار کیا۔ ہو سکے تو آج شام ہی جواب دے دیجیے گا۔ دراصل اذہان کا باہر ملک جانے کا پروگرام ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کے جائیں، اور اس کے لیے پاسپورٹ ویزا سب ریڈی کرنا ہوگا، تو اس میں بھی وقت لگ جائے گا۔ شاہ زیب صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آج ہی نکاح کی رسم ادا کر دیتے۔ جی ضرور، آپ بالکل بے فکر رہیں، شام تک آپ کو جواب مل جائے گا۔ بہروز حاکم نے بھی نہلے پہ دہلا مار ہی دیا۔ زرقا نے سب کو چائے پیش کی تو سب کو مجبوراً رکنا پڑا اور چہرے پہ جھوٹی مسکان سجانی پڑی۔ کیسی ہو؟ ناشتہ دینے کے بعد وہ اب آیا تھا۔ رخسار نے اس کے لائٹ ٹراؤزر اور شرٹس پہنے ہوئے تھے اور بستر میں ہی گھسی ہوئی تھی۔ اتنی رعایت کی تھی ڈیول نے کہ اس کے ہاتھ نہیں باندھے تھے۔ قید کر کے پوچھتے ہو قید ہو کے کیسی ہو؟ رخسار نے طنز کیا۔ ڈیول نے اپنا رخ بدلا۔ اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ تمہارے زخم کی ڈریسنگ کرنی ہے۔ ڈیول آگے بڑھا۔ وہیں رک جاؤ، خبردار جو قریب آئے تو مجھے بتا دو، میں خود کر لوں گی۔ رخسار کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اگر تم چپ چاپ میری بات مان لو گی تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ ڈیول نے اب اسے باتوں میں الجھایا۔ فائدہ؟ تم مجھے قید کر کے مجھے فائدہ دو گے؟ بے شمار ماتھے پہ بل ڈالے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اپنی فیملی سے بات کرنا چاہتی ہو؟ ڈیول نے وار بڑا سخت کیا کہ رخسار کا دل زوروں سے دھڑکا۔ کیا تم واقعی میری بات؟ رخسار کی پلکیں بھیگ گئی۔ اگر میری بات مانی تو سوچ سکتا ہوں اس بارے میں۔ ڈیول نے ناک سے مکھی اڑائی۔ لیکن تم تو نہیں مانو گے تو چھوڑو۔ ڈیول واپس جانے کے لیے مڑا۔ نہیں نہیں رکو، میں تیار ہوں۔ رخسار نے فوراً حامی بھر لی۔ ڈیول کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھری تھی، لیکن رخسار دیکھ نہ سکی، وہ ماسک میں تھا۔ آگے بڑھا اور اس کی شرٹ کو کندھے سے سرکایا۔ بنا زخم پہ نظر جمائے وہ اس کی ڈریسنگ چینج کر رہا تھا، جبکہ رخسار نے آنکھیں میچی ہوئی تھی۔ درد جو کم ہوا تھا پھر سے تازہ ہو گیا۔ آنکھوں میں ضبط کے باوجود آنسو بہہ نکلے، جبکہ ڈیول اپنا کام جلدی ہی ختم کردہ پیچھے ہٹنے لگا۔ رخسار نے دوسرے ہاتھ سے شرٹ اوپر کیا۔ یہ ٹھیک کب ہوگا؟ روندے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہو جائے گا ٹھیک۔ حارث کو اس کے آنسو نہ جانے کیوں برے لگتے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ رخسار کے اچانک سے سوال پہ وہ جو جا رہا تھا رکا اور پلٹنا بھول گیا۔ رخسار کے اچانک سوال پہ وہ جو جا رہا تھا رکا لیکن پلٹا نہ۔ ڈیول۔
اصلی نام پوچھا ہے؟ رخسار نے زور دے کے کہا۔ مجھے سب ڈیول کے نام سے ہی جانتے ہیں، تم بھی یہی یاد رکھو، حارث نے سختی سے کہا۔ وہ اب کچھ زیادہ ہی فری ہو رہی تھی اور یہ سب حارث کے نرمی سے بات کرنے کا نتیجہ تھا۔ ڈیول تو شیطان کو کہتے ہیں نا، لیکن تم میں اب بھی انسانیت باقی ہے۔ رخسار نے اس کے اندر کی اچھائی کو جگانا چاہا۔ اس کی بات پر ڈیول کے دل پہ ہاتھ پڑا۔ اپنے اندر کے جذبات کو سلاتا اس کی جانب جارحانہ انداز میں بڑھا۔ مجھ سے کچھ بھی اچھے کی توقع مت کرنا، میں جب ڈیول کا روپ دھارتا ہوں تو بہت برا ہو جاتا ہوں۔ وہ اس کے قریب آتا، جھک کے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتا اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک پل کو رخسار سہمی، لیکن اگلے ہی پل اس کے چہرے سے ڈر ختم ہوا۔ مجھے تم سے ڈر نہیں لگتا۔ اس کے اتنا کہنے پہ حارث اسے دیکھتا چلا گیا اور اتنی دیر یوں ہی گزر گئے۔ حارث اسے چاہ کے بھی کچھ نہ کہہ سکا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ تو مسٹر ڈیول، اب دیکھنا کیسے میں یہاں سے نکلتی ہوں۔ رخسار کے چہرے پہ ایک جیت کی مسکان سجی تھی۔ وہ جیسے ہی خان مینشن پہنچے، سبھی کے چہرے پر سے توقع بھرے ہو گئے۔ خان، اس شخص سے کہو نا ہم نے ان کی بات مان لی، اب ہمارے رخسار کو واپس کر دے۔ فرحت بیگم پھر سے رو دی۔ اذان نے ایک نظر ان کو دیکھا اور سر جھکا لیا۔ وہ آگے کی پلاننگ کر رہا تھا، اسے جذبات کے رو میں نہیں بہنا۔ وہ جانتا تھا ان کے رشتے لے جانے کی خبر کڈنیپر تک پہنچ چکی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے رشتے لے جانے کی خبر کڈنیپر تک پہنچ چکی ہوگی۔ اب وہ اس کی فون کا انتظار میں تھا، جو ہر بار نئے نمبر سے فون کرتا۔ زوبیہ کا فون آیا تھا۔ چچی کی بات پہ سب چونکے۔ خیریت، کیا کہہ رہی تھی میری چچی؟ خان بھی فوراً تڑپتے ہوئے بولی، رقیہ کا بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر گیا ہے، ہاسپٹل میں تھی، کہہ رہی تھی کہ اگر اس کی ماں کو کچھ بھی ہوا ہم میں سے کسی کو معاف نہیں کرے گی۔ چچی نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا تو سبھی دکھے ہوئے۔ ہائے میری بچی، نہ جانے اور کتنے دکھ دیکھنے ہیں اس نے، نہ جانے کس کمبخت کی آہ لگ گئی ہمارے بچوں کی خوشیوں کو۔ خان بھی روتے ہوئے دکھ سے بولی تھی۔ کسی میں ہمت نہ ہوئی کچھ بھی کہنے کی۔ اذان اٹھتا ہوا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، جبکہ شاہ زیب بھی اس کے پیچھے ہی اٹھے۔ وہ جانتا تھا کہ شام کو بہروز حاکم کا فون آئے گا۔ آگے لاہے عمل اس کے فون کے بعد ہی طے کرنا تھا۔ کیا لگتا ہے حاکم کی فیملی کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ شاہ زیب خان کے پوچھنے پر اذان نے ان کی جانب دیکھا۔ کچھ بھی کہنا قبل از وقت بابا، لیکن ایک بات تو طے ہے، اگر ان کے اس بات سے کوئی بھی تعلق نکلا، آئی سویئر، میں جان سے مار دوں گا ان کو۔ اذہان کے لہجے کی مضبوطی نے شاہ زیب صاحب کے نادر و غم و غصے کو بھر دیا۔ ان کی بیٹی کڈنیپ ہوئی تھی اور وہ بے بس کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ اذان خانزادہ کا غصہ تو سخت ہوتا، لیکن ابھی اس کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ بس فی الحال اللہ سے دعا ہی کر سکتے تھے۔ اذان کی سوچیں بہت دور تک جا رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اسے بار بار سوچوں سے باہر دھکیل دیتے، لیکن سوچیں پیچھے کہاں چھوڑتی تھی۔ چلے گئے وہ لوگ؟ امامہ نے افسردہ انداز میں پوچھا۔ زرکا مسکرائی۔ جانا ہی تھا، میری پیاری سی بہنا کے قابل نہیں تھے وہ لوگ۔ زرکا نے اسے پیار سے دیکھا۔ بھابھی آئی ایم سوری، ہماری وجہ سے آپ کی دوست ہرٹ ہوئی، امامہ نے وہی پاس بیٹھتے کہا۔ وہ ہرٹ کر کے گئے ہیں، خیر اس کی زبان بند کرنی آتی ہے مجھے، آپ اس کی فکر نہیں کرو بلکہ نکاح کی تیاری کرو۔ زرکا کی اچانک کہی بات پہ امامہ چونکی۔ کیا مطلب بھابھی؟ جیسے ہی وہ لوگ گئے ساتھ ہی ایک اور رشتہ آ گیا۔ زرکا نے پھر سے اسے ساری بات مختصراً بتائی۔ بھابھی کون ہے وہ جو یوں اچانک بنا دیکھی ہاں کر گئے؟ امامہ کا چھمبا ہوا۔ بس ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے کچھ نیک لوگ۔ خیر آپ کے بھیا نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ سے پوچھ لوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ کیونکہ آج شام کو انہیں جواب دینا ہے۔ بھابھی ہمیں ڈر لگ رہا ہے، امامہ نے دل میں آئی بات کہہ دی۔ وہ ایسی ہی تھی، سادہ دل سی، جو دل میں ہوتا زبان پہ۔ اللہ خیر کرے گا، اللہ پہ بھروسہ رکھو، مانا آپ کے بھائی جو بھی فیصلہ لیں گے وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ، زرکا نے کہا اور ساتھ ہی اس کا ماتھا چوم کے گلے سے لگایا، جبکہ امامہ کا دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا۔ کیسی ہے اب زوبیہ؟ زوبیہ نے ماں کو گھر لے آئی تھی، لیکن وہ بہت چپ ہو گئی تھی۔ انہیں امید تھی کہ کوئی اور نہ آئے، ان کی ماں ضرور آئے گی۔ کیسا ہونا چاہیے زوبی، جس کی بیٹی کو کچھ دن پہلے منگنی ہوئی اور پھر ٹوٹ گئی، وہ رو دی تھی۔ امی بس کرے، جو نصیب میں نہیں تھا وہ نہیں ملا، ختم کرے بات کو۔ زوبیہ نے دل بڑا کر ہی لیا۔ ہرگز نہیں، کبھی معاف نہیں کروں گی ان کو۔ رقیہ بیگم نے آنسو صاف کیے، جبکہ لہجے میں نفرت سے درائی۔ زوبیہ وہاں سے اٹھائی، ماں کے لیے سوپ بنائی، اپنی خالی انگلی کو دیکھا تو دل سخت دکھا۔ کل تک اس میں اذہان کے نام کی انگوٹھی تھی، آج وہ خالی تھی۔ 2 پل رکا خوابوں کا کارواں، اور پھر چل دیے ہم کہاں تم کہاں۔ زوبیہ آنسو پوچھتے سوپ لیے اندر داخل ہوئی۔ بھیا آپ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ 1 منٹ بھی مت سوچیے اور منع کر دیں انہیں۔ شہروز کو ایک پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ بالکل نہیں،
اب تو اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے۔ بہروز نے مسکراتے ہوئے کچھ سوچتے کہا، بھیا ان لوگوں سے ہمیں کوئی تعلق نہیں رکھنا، آپ کیوں سوچ رہے ہیں اس بارے میں؟ شہروز کو غصہ ضبط کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ ہو گیا، اب تم جاؤ، مجھے اچھے سے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ اب کی بار ذرا سختی سے کہا تو شہروز مٹھیاں بھیجتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ اسے تو اذہان کا یہاں آنا ہی ہضم نہیں ہو رہا تھا، کچھ آ کے بہن اسے دے دیتا۔ کیا ہوا کیا کہا بہروز حاکم نے؟ شاہ صاحب اس کے چہرے کی سختی سے کچھ اندازہ نہ لگا پائے۔ وہ تیار ہے لیکن اذہان کی بات پہ جہاں سب نے سکون کا سانس لیا، اس کے لیکن پر ہٹکے۔ لیکن کیا؟ خان بھی بے چینی سے پوچھا۔ حق مہر میں انہیں یہ خان مینشن چاہیے، اذہان نے پورے گھر پہ نظر دوڑاتے کہا۔ شاہ زیب صاحب نے زیر لب دہرایا، جبکہ سب کا دل برا ہوا۔ اور صرف یہی نہیں، سیکیورٹی بھی چاہیے انہیں، کمپنی کے آدھے شیئرز ان کی بہن کے نام کرنے ہوں گے۔ اذہان نے دانت پیستے کہا، جبکہ غصہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ کمپنی کے آدھے شیئرز؟ چاچو کے ماتھے پہ بھی بل پڑے۔ زمین و جائیداد میں سے کچھ بھی مانگا؟ خان بھی نے طنز کہا۔ آنے والے وقت میں مانگ لیں گے، ان کی تو لاٹری نکل آئی ہے۔ خان بھی نے طنزیہ کہا۔ آنے والے وقت میں مانگ لیں گے، ان کی تو لاٹری نکل آئی ہے۔ چچی کے بات پہ سب کو ایک پل کو چبھ لگی۔ انہیں شک ہوگا کہیں اذہان ان کی بہن کو طلاق نہ دے دے، اس لیے وہ سیکیورٹی کر رہے ہیں اپنی بہن کی۔ فرحت بیگم نے سوتے ہوئے کہا، یہ تو وقت طے کرے گا کہ اس رشتے کا کیا انجام ہوگا، لیکن ابھی مجھے ان کی ہر شرط ماننی ہوگی۔ بابا، میں نے پورے مینشن کی سیکیورٹی ڈبل کر دی ہے اور کچھ مزید سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے ہیں۔ کوئی بھی گھر سے سیکیورٹی کے بنا نہیں جائے گا، اسے آرڈر سمجھتے ہیں۔ اور کوئی بھی گھر سے باہر بغیر سیکیورٹی کے نہیں جائے گا، اسے آرڈر سمجھے۔ میں مزید کسی کی جان کا رسک نہیں لے سکتا۔ اذہان کے کہنے پہ سب نے سر اس بات میں ہلایا، لیکن میں اس بات کا حق میں نہیں تھا۔ مینشن بھی اس لڑکی کے نام کر دے اور بزنس بھی، اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا دے، ہمارے پاس کیا رہے گا؟ چاچو کے ماتھے کے بل کسی سے نہ چھپے رہ گئے۔ ان کی بات پہ اذہان ان کے پاس چلتا ہوا آیا۔ کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ؟ ان کی بات پہ اذہان ان کے پاس چلتا ہوا آیا۔ کیا آپ مجھ پہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ ان کا ہاتھ تھامتے کہا۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتے رہے، پھر ماتھے کے بل ہٹے۔ کچھ تھا اذہان کے لہجے میں جو انہیں حوصلہ دے گیا۔ ہم سب کو ایک ہو کے رہنا ہوگا، اسی میں ہم سب کی جیت ہوگی۔ اذہان نے سب کو سمجھانا چاہا، جبکہ اس کے پختہ ارادے سے سبھی کو بہت حوصلہ ملا تھا۔ وہ تیار ہے، کل ہی نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ بہروز نے شہروز اور زرقا کو ایک ساتھ اطلاع پہنچائی۔ بہروز، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی کل ہی تو رشتہ لے کر آئے ہیں اور آج آپ نکاح کی بات کر رہے ہیں۔ زرقا کو بھی کچھ عجیب سا لگا۔ جب رشتہ ہو جائے تو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے، اور نکاح تو ہمارا مذہبی فریضہ ہے، جتنی جلدی ہو اتنا اچھا ہے۔ بہروز نے تحمل سے سمجھایا، لیکن زرقا نے کچھ کہنا چاہا۔ میں فیصلہ سنا رہا ہوں، مشورہ نہیں مانگ رہا، سکے سے کہتے وہ زرقا کو گھور کے بولے، جبکہ شہروز بالکل چپ بیٹھا تھا۔ میں چائے لے کے آتی ہوں۔ زرقا نے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ آپ کیوں چپ ہے؟ بہروز نے ماتھے پہ بل ڈالے شہروز کے سر جھکائے دیکھا۔ بھیا کیا کہوں، جب آپ سارا کچھ طے کر چکے ہیں تو میرے بولنے یا نہ بولنے کا کیا فائدہ؟ شہروز دل برداشتہ ہوتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ آپ بھی بھیا ہیں، ماما کے بولنے کا حق ہے آپ کو۔ میری فیروز سے بات ہوئی ہے، وہ آنا تو چاہتا ہے لیکن اتنی جلدی ویزا نہیں ملے گا، اس لیے نکاح میں نہیں شامل ہو سکے گا۔ باقی کی معلومات فراہم کی۔ بات تو وہ ہے نا بھیا، کتنی جلدی کی ضرورت کیا ہے؟ شہروز کی بھی وہی بات جو زرقا نے بولی۔ زرقا کی چائے کی ٹرے لانے پہ دونوں ہی ایک پل کو چپ ہو گئے، لیکن زرقا وہاں رکی نہیں، چائے کی ٹرے رکھتے باہر نکل گئی۔ جلدی نہیں، بس میں نہیں چاہتا اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے۔ بہروز اپنی جگہ کھڑے ہوئے۔ اس رشتے میں کیا اچھائی ہے؟ اتنا مغرور اکڑ والا ہے؟ جانتے ہیں نا آپ ہماری بہن کتنی معصوم ہے؟ شہروز اب کے دل کھول کے بولا۔ بہنیں تو سب کی ہی معصوم ہوتی ہے، دھیرے سے کہا۔ خیر ہم زندہ ہیں، اگر کچھ بھی برا کرے گا تو بہروز حاکم اپنے سامنے کھڑا پائے گا۔ بہروز حاکم کا ایک دم سے خون کھول اٹھا۔ شہروز خاموش ہو گیا، کیونکہ ایک بار جو بہروز حاکم ٹھان لے وہ پھر ہو کے رہتا ہے۔ ایک بات اور، شہروز جو جانے لگا تھا بہروز حاکم کی بات پہ رکا۔ نکاح کے بعد رخصتی بھی جلدی ہی ہوگی، اور امامہ کی رخصتی کے دن عمل کو بھی رخصت کروائیں گے۔ ایک ساتھ دونوں فرض سے سبق دوش ہونا چاہیے۔ ان کی بات پہ شہروز کے تو ہوش ہی اڑے ایک دم سے۔ بھیا میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں، ٹوٹے لفظوں کو بامشکل ادا کیا۔ ایک ہفتے ہیں، تیاری کر لو خود کو، پھپھو سے بات ہو گئی ہے میری۔ بہروز چائے کا کپ اٹھاتے حکمی انداز میں کہا، جبکہ شہروز لب بھینچتے وہاں سے چلا گیا۔ بہروز حاکم نہیں چاہتے تھے کہ شہروز امامہ کے معاملے میں پڑے، اس لیے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے اس کی بھی شادی کا اچانک سے فیصلہ کر لیا۔ اب یہ وقت طے ہی کرنا تھا کہ کس کا منصوبہ کتنا کام کرتا۔ پلانز بھی تھے، حکمت عملی بھی تھی، اب قسمت کتنا ساتھ دیتی یہ رب کو پتہ تھا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو اور آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسے لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔
اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا ضرور ویٹ کریں. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.